اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس جمعے میں جو ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اس جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع وہ دن ہے، وہ روز ہے کہ جس کو مسلمان روز قدس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ روز قدس کیا ہے اور روز قدس کا فائدہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ روز قدس میں ہر سال جب بھی آتا ہے، اس سال مسلمان نماز جمعہ کو ادا کرنے کے بعد مسجدوں سے باہر آ کر تظاہرات کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو ظالم مظلوم پر ظلم کر رہے ہیں اس کے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ روز قدس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے، روز قدس مظلوم کی حمایت کا دن ہے، روز قدس مظلوم کے ڈھارس کا دن ہے، روز قدس مظلوم کے حوصلے کا دن ہے، روز قدس ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا دن ہے۔ ہم کیوں روز قدس مناتے ہیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1948 میں جب فلسطین کے نام سے تھا اور وہاں پر فلسطینی وہاں پر بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، اس کے بعد ایک حکومت آئی کہ جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اس نے آ کر وہاں پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کی وجہ سے کافی لوگوں کو وہاں پر جان گنوانی پڑی اور کافی لوگ بے جرم خطا وہاں پر قتل کیے گئے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، حتیٰ کہ عورتوں کو عصمت دری بھی کی گئی۔ تمام یہ چیزیں وہاں پر واقع ہوئی۔ اس صورت میں ایک مرد مجاہد حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی نے ایک آواز بلند کی، جو 13 ماہ مبارک رمضان 1399 میں، یا انگریزی اعتبار سے لیا جائے تو 1979 عیسوی میں یہ آواز بلند کی کہ ظالمین کے خلاف ایک آواز اٹھانا ہے، اور یہ آواز صرف ایک مہینے میں نہیں بلکہ اس آواز کو ہر سال اٹھانا ہے تاکہ ظالمین کے چہرے کا نقاب ہٹایا جائے، اور یہ آواز روز قدس کے نام سے بلند کی گئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر سال روز قدس کے نام سے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعۃ الوداع میں ریلی نکالی جائے اور ظالم کے خلاف آواز احتجاج کو بلند کیا جائے، مظلوم کی حمایت کے لیے، خصوصاً فلسطین کے مظلوم کے لیے، اور صرف فلسطین نہیں بلکہ ہر اس مظلوم کے لیے جو اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں پر کسی کی قید نہیں ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، جو بھی مظلوم ہے اس کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے۔ لہٰذا امام خمینی نے اس آواز کو بلند کیا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو ریلی نکالی جا رہی اس سے کیا فائدہ ہے، یہ جو آپ تظاہرات کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے، یہ جو لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں جمعۃ الوداع کے بعد، یہ جو آپ پیغام دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہم ان سے کہنا چاہیں گے اس سے ہمارا بہت فائدہ ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب ہم روڈ پر آتے ہیں تو آنے کے بعد دشمن ہمارا لرزتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم روڈ پر نکلتے ہیں، جب ہم متحد ہوتے ہیں تو مظلوم کو اس سے ہمت ملتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم روڈ پر ایک ساتھ ہو کر، ایک جٹ ہو کر جب ہم باہر آتے ہیں تو اس سے مظلوم کو حوصلہ ملتا ہے۔ وہ مظلوم جو فلسطین کے جیلوں میں آج بھی بند ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو ایک سہارا ملتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ ہمارے
ہمارے بھائی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ظالمین حکومت اور اسرائیل حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اس ناکام اس ناپاک ارادوں سے دور رہیں اور اس سے دور رہیں، تاکہ اگر کل، کیونکہ امام خمینی کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر اسرائیل حکومت کچھ بھی نہیں ہے، اگر مسلمان کھڑا ہو جائے اور ایک ایک آدمی بھی اگر ایک ایک لوٹا پانی یا ایک ایک بالٹی پانی ڈالے تو اسرائیل نیست و نابود ہو جائے گا، اس کو نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ اسرائیل جو 1948 سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا، آج وہ طرح طرح کے ظلم کر رہا ہے۔ لہٰذا حکومت ہندوستان کی طرف سے یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اس ناپاک منصوبے میں حمایت کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی اس سے دور رہیں، اور اسرائیل حکومت بھی اس بات کو جان لے۔ اور ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ آج ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم روڈ پر آ کر پھر ایک ریلی نکالیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں۔ کیونکہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا حکومت ہندوستان نے جو لاک ڈاؤن لگایا اس کا احترام کرتے ہوئے ہم اس بات کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے مومنین کی طرف سے، مومنین مہوا کی طرف سے، اور جو مہوا کے ہیں ان کی تمام علماء کرام جو مہوا کے ہیں ان کی جانب سے یہ بات اس حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس بات سے اپنے ناپاک ارادے سے دور رہیں اور اس بات کو ختم کر دیں، ان کا حق ان کو واپس کر دیں، کیونکہ فلسطین میں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا حکومتیں جو ظالم ہیں وہ اس بات سے باخبر رہے کہ اگر یہ انسان بیدار ہو گیا تو اس کو نیست نابود کر دے گا۔ لہذا ایک بار پھر کہنا چاہوں گا اور ان تمام لوگوں سے کہ کل آنے والا دن جو ہے وہ روز جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، لہذا تمام لوگوں سے، تمام مومنین سے گزارش کروں گا اور تمام مسلمان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بیت المقدس کی، بیت خانہ خدا کی وہ فوٹو لگائیں ڈی پی پہ، تاکہ اس سے دشمن کو پتہ چلے کہ یہ قوم مسلمان جو ہیں وہ بیدار ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ آج بیدار ہوئے، کل اگر یہ کھڑے ہو گئے تو اس کا نیست نابود ہو جائے گا۔ لہذا اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔